پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا ہماری یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی تازہ خبر لے کر حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو تازہ خبر ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب میں OIC ممالک کا اجلاس جاری ہے، جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کن ممالک کے کن صدور نے کون سی باتیں کیا باتیں کہی ہے اسرائیل اور غزہ کے مجاہدوں کے تعلق سے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سے جڑے رہیے اور آخر تک ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے ناظرین و سامعین، اسرائیل کی ایک چینل ہے، چینل 12 کے مطابق کہا گیا ہے اور اس کے اندر رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ کل کی رات 7 اکتوبر سے بھی بدتر تھی کہ غزہ کے سڑکوں پر ہمارے فوجیوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھرے ہوئے تھی۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آپ دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بہادر فوجیں جو دنیا بھر کے پاورفل فوجوں میں شمار کی جاتی ہے اور جو طاقتور سمجھی جاتی ہے فوج اور لشکر، ان کی جو فوج ہے ایک ٹینک کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ان کی بہادری کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ غزہ میں درندگی چل رہی ہے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ہسپتالوں، اسکولوں، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ماؤں کے سامنے بچے قتل ہو رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو ملبوں کے نیچے تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر واقعات کی آڑ میں نہتے غزہ کے مسلمان بچوں عورتوں کو قتل کیا ہے اور 73% غزہ کے شہداء میں بچے عورتیں شامل ہیں۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا غزہ کے لیے بلائے گئے OIC میں ہنگامی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ غزہ میں نہتے مسلمانوں کے قتل عام روکا جائے اور انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ غزہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا بڑا جرم ہے، اس کو فوری روکا جائے۔ اسی طرح سے قطر کے امیر بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کہا ہے کہ عالمی برادری کب تک اسرائیل کو قانون سے بالا تر ریاست سمجھتی رہے گی۔ کچھ ممالک جو بین الاقوامی قانون کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس قدر معمون ہو گئے ہیں کہ معصوم لوگوں کی لاشیں کتے کھا رہے ہیں اور وہ بس دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ایک پوری قوم کو زبردستی بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ سلامتی ہو فلسطین اور اس کے عوام پر، اور سلامتی ہو فلسطین اور لبنان کے عزیز مزاحمت پر۔ غزہ تاریخ کے سب سے گھناؤنے جرائم کا شکار ہے۔ آج کا دن مزاحمت اور الاقصی کے لیے کام حمایت کا دن ہے۔